چھوٹی چھوٹی آفتیں جیسے خون کا بہنا، شدید گرمی کی وجہ سے لو لگنا یا کسی وجہ سے جل جانا، کسی سانپ کا ڈسنا یا پھر کتے کا کاٹنا۔ اگر ایسا دکھائی دے تو اپنائیے یہ گھریلو چند نسخے۔ نمبر 1، خون کا بہنا۔ خون بہنے والے حصے پر آٹا چھڑکنے سے خون کا بہنا بند ہو جاتا ہے، خون زخم کو بند کر دیتا ہے۔ ہلدی اینٹی سیپٹک کا کام کرتی ہے اور انفیکشن سے بچاتی ہے۔ کافی پاؤڈر۔ کافی میں ایسٹریجن جیسی خوبی ہوتی ہے۔ کٹی ہوئی جگہ پر کافی لگانے سے خون بہنا بند ہو جاتا ہے۔ برف نسوں کو سکڑتا ہے اور خون کو جما دیتا ہے، اس لیے برف لگائیں۔ نمبر 2، جلنا، برن۔ کسی بھی برن کو آپ ہلکے میں نہ لیں۔ معمولی درجہ حرارت میں نل سے گرتے ہوئے پانی سے جلے ہوئے حصے کو دھوئیں۔ 5 منٹ بعد کسی سوکھے ہوئے کپڑے سے جلے ہوئے حصے کو ڈھک دیں۔ اب جلے ہوئے حصے پر کوئی موئسچرائزر یا ایلو ویرا لگائیں۔ جلے ہوئے حصے کو پریشر اور رگڑ سے بچانے کے لیے پٹی باندھیں۔ درد اور سوجن ہونے پر آئبوپروفین اور ایسیڈومینوفین دیں۔ یاد رکھیے، ٹیٹنس کا ٹیکا ضرور لگائیے۔ کیا کریں جب آپ کو کسی میجر برن کا سامنا کرنا پڑے؟ ہتھیلی سے بڑا زخم دکھائی دے تو فوراً ڈاکٹر سے رابطہ قائم کریں اور ہسپتال جائیں۔ اگر آپ آگ کی لپیٹ میں ہیں تو رک جائیے، گر جائیے اور گول گول لوٹ جائیے۔ اگر کسی کو الیکٹرک سے جلنے کا زخم ہو تو سوکھی لکڑی کی مدد سے اسے الیکٹرک سے چھڑوایا جائے۔ نمبر 3، لو لگنا۔ دھوپ میں زیادہ چلنے سے، زیادہ محنت کرنے سے، پانی کم پینے سے، تھکان سے اور قبض سے لو لگنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ سر کھلا رکھنے سے ہمارے دماغ پر حرارت کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ زیادہ مقدار میں پسینہ نکلنے سے ہمارے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ اگر پانی کی اس کمی کو پوری نہ کی جائے تو جسم میں لو لگنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور انسان کو لو لگ جاتی ہے۔ لو لگنے سے بچنے کے لیے چند احتیاطی تدابیر اپنائیے۔ گرمیوں کے دنوں میں زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کریں اور زیادہ پانی پئیں۔ سوتی اور ہلکے رنگوں کے کپڑے استعمال کریں اور ممکن ہو سکے تو سن کوٹ استعمال کیجیے۔ شدید گرمی سے اپنے سر کو بچائیے۔ سر کو ڈھانپ کر رکھیے، اس کے لیے چھتری یا پھر ٹوپی کا استعمال کیجیے تاکہ آپ کا سر شدید گرمی سے محفوظ رہے۔ گرمی میں ٹھنڈے مشروبات استعمال کریں، اسی طرح فالسا اور سکنجبی کا شربت استعمال کریں۔ شربتوں میں لیموں کا شربت، زیرہ، پودینہ اور کالا نمک جیسی چیزیں استعمال کریں تاکہ قبض کی شکایت نہ ہو۔ نمبر 4، سانپ کا ڈسنا۔ سانپ کے ڈسنے کے بعد مریض میں گھبرانا، رونا دھونا، شور و گل کرنا یا بھاگ دوڑ کرنا نہیں چاہیے، جس کی وجہ سے ہمارے جسم میں خون کا دباؤ بڑھتا ہے اور زہر پورے جسم میں پھیل جاتا ہے، جس کی وجہ سے مریض کی موت لاحق ہوتی ہے۔ ایسا کرنے سے مریض جلد موت کا شکار ہوتا ہے۔ ایسے میں رشتہ داروں اور دوستوں کی مدد لی جائے۔ بعض لوگ سانپ کے کاٹنے کے بعد کسی بابا یا مہاراج سے جھاڑ پھونک کرواتے ہیں تاکہ سانپ کا زہر نکل جائے۔ یہ فرسودہ رواج ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نہ ہی کسی مہاراج یا بابا سے جھاڑ پھونک کرانا چاہیے، بلکہ ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ کچھ لوگ زہر کو بلیڈ یا چاقو سے کاٹ کر زہر نکالتے ہیں، جو کہ بالکل غلط اور فرسودہ ہے۔ کچھ لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ زخم کے اوپر کپڑا یا پٹی باندھنے سے زہر جسم میں نہیں پھیلے گا۔ یہ بالکل غلط ہے۔ زہر خون میں شامل ہو جاتا ہے اور پورے جسم میں پھیل جاتا ہے۔ نمبر 5، کتے کا کاٹنا۔
سب سے پہلے زخم کو پانی کی مدد سے اچھی طرح صاف کیجیے۔ زخم کو بالکل نہیں دبائیں اور خون بہنے دیں۔ زخم والے حصے پر اینٹی بائیوٹک کریم لگائیں۔ اس کے بعد بینڈیج پٹی سے زخم کو اچھی طرح باندھیں اور بالآخر ڈاکٹر سے رابطہ قائم کریں۔